السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دین اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی جینے کا ایک مکمل طریقہ ہے جو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے اور انتہائی امن، رحمت اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ میرے محترموں، اسلام میں زکوٰۃ کی ایک خصوصی اہمیت ہے اور اسلام کے 5 ستونوں میں سے زکوٰۃ اسلام کا تیسرا لازم اور اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ سے اللہ کے ان گنت اعزازات کو بانٹنا اور ضرورت مندوں کو بہترین زندگی دینا ہے، لہذا ہر شخص کو یقین بنانا پڑے گا کہ زکوٰۃ انتہائی مستحق لوگوں میں ادا کی جائے۔ میرے محترموں، انسانی زندگی کا مطلب خود غرضی میں برباد ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف ہونا ہے۔ با مقصد اور قابل لائق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں اور معاشرے کے ساتھ ایماندار رہیں۔ اعلیٰ کردار والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے خاندان اور معاشرے کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو بہترین زندگی گزارنے کی تقویت دینے کے لیے مستحق لوگوں میں زکوٰۃ اور صدقات دے کر ان کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ میرے محترموں، زکوٰۃ کا بنیادی مقصد معاشرے میں فائنینشیل اکانومی بیلنس یعنی معاشی توازن کو برابر رکھنا ہے تاکہ دولت کی ہیرا پھیری امیروں سے لے کر غریبوں تک جاری رہے اور کبھی بھی ایک ہاتھ میں نہ رہے۔ اس طرح ہم اپنے معاشرے سے غربت اور سماجی برائیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور میرے محترموں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں غریبی، جاہلیت، بے علمی اور برائیاں کس طرح پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے معاف کرنا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف معاشرے کے زکوٰۃ دینے والے مالدار اور زکوٰۃ لینے والے علماء لوگ ہیں۔ در حقیقت جاہلیت سے مراد وہ تمام نظریات، عقائدات اور معاشرے کے رسومات ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہے، اور ہر دور میں اسلام کے خلاف جاہلیت موجود رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں جس نے اسلام سے ٹکرانے والی یعنی جاہلیت کو نہ سمجھا۔ اس لیے جدید دور کی جاہلیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرے محترموں، تو آؤ دیکھو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کہاں خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کو آج ہم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترموں، جب بعض منافقوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ صدقات تو صرف فقراء، مساکین اور صدقات پر کام کرنے والوں کا اور جن کی دل جوئی مقصود ہو ان کا حق ہے، اور صدقات غلاموں کی گردن آزاد کرانے میں اور جو قرض دار ہو ان میں اور جہاد میں اور مسافروں کے لیے اللہ کی طرف سے فریضے کے طور پر، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تو زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف یعنی زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے۔
ان میں سے پہلا مصرف للفقراء، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ دوسرا مصرف والمساکین، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس زکوٰۃ کے نصاب سے کم مال ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر 52 تولہ چاندی کے بقدر مال نہ ہو۔ تیسرا مصرف والعاملین علیہا، ان میں وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت میں امیر المؤمنین کی طرف سے زکوٰۃ، صدقات اور عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر معمور ہو۔ چوتھا مصرف والمؤلفۃ القلوب، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی دل جوئی مقصود ہے کہ وہ اسلام کے قریب آ جائے یا نو مسلم ہو۔ پانچواں مصرف فی الرقاب، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جس کی گردن کسی دوسرے انسان کی غلامی میں قید ہو۔ تو میرے محترمو، آج کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو رقاب یعنی غلام کے مصرف میں قیدیوں کو داخل کر کے ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غلام کے لیے رقاب الفاظ کا استعمال کیا ہے اور قیدیوں کے لیے اسرا اور اسیر جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے، یعنی غلام الگ چیز ہے اور قیدی الگ چیز ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے تو تم ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دو ان سے جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یتیموں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو۔ تو میرے محترموں، اس سے واضح ہو گیا کہ غلام الگ چیز ہے اور قیدی الگ چیز ہے۔ چھٹا مصرف والغارمین، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جس نے کسی جائز کام کے لیے قرضہ لیا ہو اور اس قرض دار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ ساتواں مصرف فی سبیل اللہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غازی اور مجاہد ہیں۔ آٹھواں مصرف وابن السبیل، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو۔ الحاصل مذکورہ آیات کی تصریحات و توضیحات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کیے ہوئے 8 مصارفوں کے علاوہ اور جگہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور جب زکوٰۃ جیسے اہم رکن کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترموں، زکوٰۃ اسلام کا جو اہم رکن ہے اس کی ادائیگی سوچ سمجھ کر ادا کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ اور آج کل آخرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگ زکوٰۃ کے مسئلے پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ہلا کر لیتے ہیں، اور ہلا کر لینے کے بعد زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کے مستحق اور غیر مستحق دونوں کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، یہ ہلا کیا ہوتا ہے؟ ہلے کا مطلب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کسی یتیم یا غریب بچے کو اس مال کا مالک بنا کر اس سے وہ مال واپس لے لیا جائے، اسے ہلا کہتے ہیں۔ جبکہ ہلا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جو تم میں سے شریعت کی حد سے نکل گئے تھے اس حکم کے بارے میں جو سنیچر کے دن کے مطابق تھا، سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ یعنی ہلا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس کو ایک سبق حاصل کیا جانے والا واقعہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس قوم کے زمانے کے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد کے زمانے میں آتے رہے، اور نصیحت کا ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے۔ میرے محترموں، ہلا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے پر بھی تنبیہ دے رہے ہیں۔ ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور خلط ملط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔
ہائے افسوس کہ آج بھی لوگ اس بری حرکت پر آمدہ نظر آ رہے ہیں اور امت کا مال بھی ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اور ایسے ناحق مال کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، اکثر علماء اور پیر لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور ایسے ناجائز طریقے سے آپس کا مال کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپس کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ایسے ہیلا سازی کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقات کا مال باطل طریقے سے کھا جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پہلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ایسے ہی باطل اور ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسے ہی ناحق اور برے کام کرنے والے لوگ جو گمان کرتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون، یہ لوگ جو برا کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو اور ان لوگوں کو برابر رکھیں گے جو جنہوں نے ایمان اور نیک عمل اختیار کیے؟ کیا ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، کیا آپ نے اس آدمی کا حال دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود سمجھ بوجھ کے اس کو گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو ایسے آدمی کو اللہ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور ایسی گمراہی پھیلانے والوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کے بوجھ کے حصے دار بھی ہوں گے جنہیں وہ عملی طور سے گمراہ کرتے تھے۔ دیکھو تو کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ جب ایسے گمراہ ہونے والے اور ایسے گمراہ کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تب وہ افسوس سے کہیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ سے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ ارے بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی تو پھر کس کی مانی؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے اللہ تو ان پر دگنا عذاب کر اور سخت لعنت دی۔ جب ایسے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا
تب وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام دیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ چھوٹے درجے والے لوگ بڑے درجے والے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہی ہوتے۔ ان کا جواب بڑے درجے والے لوگ یوں دیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صدرناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ یہ بڑے درجے والے لوگ ان چھوٹے درجے والے لوگوں کو جواب دیں گے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد کیا ہم نے تم کو روکا تھا، بلکہ تم خود ہی گنہگار تھے۔ جب یہ نافرمان اور گمراہ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تب وہ آپس میں جھگڑیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور جب دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ جو تابع تھے وہ بڑے درجے والے لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کچھ حصہ ہٹوا سکتے ہو؟ تو یہ بڑے درجے والے لوگ جواب دیں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد۔ وہ بڑے درجے والے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی آگ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ ایسے عذاب کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت میں شرک کرتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جس نے اللہ کے حکم کے خلاف اپنے علماء یا اپنے پیر کے حکموں کو مانا تو گویا اس نے اس کو اپنا رب مانا اللہ کو چھوڑ کے۔ تو میرے محترمو، ہر ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے، جو حکم ملے اسے بجا لائے، اور جن چیزوں سے روکا رک جائے، اور جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرے اور آگے کے لیے اس سے بچتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے ستون یعنی زکوٰۃ کو صحیح سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کو ان 8 مصارف میں ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔